لوگوں نے ووٹ کسی اور کو دیا اور فارم 47 کی بنیاد پر لوگوں کو جتا دیا گیا. اگر فارم 45 کی بنیاد پر ڈیسیشن ہونا شروع ہو تو اس حکومت کے 70-80% لوگ فارغ ہو جائیں گے. فارم 45 کی بنیاد پر فیصلے کیے جائیں اور جس کی بھی حکومت بنے, پی ٹی آئی جیت جائے. اگر نون لیگ کو بہت لوگوں نے سپورٹ کیا ہوگا تو فارم 45 میں آ گیا ہوگا, پتہ چل جائے گا کتنے ہزار اضافی ووٹ ڈال کے نواز شریف کو جتایا گیا ہے. کراچی میں تو یہ حال ہوا کہ 22 قومی اسمبلی کی سیٹیں تھیں, 15 دے دی انہوں نے MQM کو اور باقی 7 بچی تھیں وہ پیپلز پارٹی کو دے دی. جبکہ لوگوں نے اگر ووٹ کاسٹ کیا کراچی میں یا جماعت اسلامی کو کیا تھا یا پی ٹی آئی کو کیا تھا. اگر فارم 45 کی بنیاد پر ایک جوڈیشل کمیشن بنا کر لوگوں کو انوائٹ کیا جائے کہ اپنے فارم لے آئیے اور فیصلے ہو جائیں تو آپ سے آپ سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. لیکن حکومت اس کی طرف آنا نہیں چاہتی. ظاہر ہے کہ وہ تو ایک دھاندلی اور دھاندلے کے نتیجے میں وجود میں آئی ہے. لیکن دوسری طرف مجھے حیرت اس بات پر بھی ہوتی ہے کہ جو اپوزیشن ہے جس کو سب سے زیادہ کلیم کرنا چاہیے تھا وہ بھی اس کے لیے تیار نہیں ہے کہ فارم 45 کو ہی بنیاد بنا کر اپنی پوری تحریک چلائیں, بلکہ ایک درمیان میں ایک نئی چیز شروع ہو گئی, ری الیکشن کی بات کرنا حکومت کو تقویت پہنچانا ہے اور 8 فروری 2024 کی پوری دھاندلی کو قبول کرنا ہے, تسلیم کرنا ہے. اس لیے جماعت اسلامی کا موقف بالکل واضح ہے, دو ٹوک ہے کہ پاکستان کے عوام نے 8 فروری کو جس کو بھی ووٹ دیا وہ ایک ریکارڈ فارم 45 کی صورت میں پولنگ ایجنٹس کے پاس موجود ہے. جو موجود ہے وہ ایک اتھینٹک ڈاکومنٹ ہے. اس ڈاکومنٹ کی موجودگی میں ری الیکشن کا مطالبہ کرنا یہ حکومت کو طاقت فراہم کرنا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنے غیر جانبدار.